پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے وہ ہے ایک شہزادی اور ایک لکڑہارے کی کہانی۔ پیارے بچوں، ایک شہزادہ اور شہزادی جنگل میں رہتے تھے۔ وہاں ایک لکڑہارا بھی رہتا تھا جو اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ وہاں جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر کرتا تھا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا تھا اور شہر میں جا کر بیچتا تھا اور پھر اس طرح سے اپنے پیسے کما کر لاتا تھا۔ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی تھی۔ اوپر سے اس کی نظر ایک لکڑہارے پر پڑی جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد جب تھک جاتا تھا تو بیٹھ جاتا تھا۔ آرام کرنے کے بعد پھر اپنا کام ویسے ہی شروع کر دیتا تھا جیسے وہ کر رہا ہوتا تھا۔ اب شہزادی نے لکڑہارے کو دور سے اشارہ کرنے کی کوشش کی مگر لکڑہارے نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ پھر شہزادی نیچے گئی اور اس نے اپنے ملازم کو بلایا اور اسے کہا کہ جلدی سے ذرا جاؤ اور لکڑہارے کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ شہزادی کو لکڑہارے پر دراصل میں بہت ترس آ رہا تھا۔ لکڑہارا تھوڑا عمر کا بھی زیادہ تھا اور اس کی ہڈیاں اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ شہزادی کو اس کے کمزور اور بوڑھا ہونے پر جو ترس آیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ شہزادی نے لکڑہارے کو بلانے کے بعد اسے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میرے گھر کی تمام درختوں کی کاٹ چھانٹ ہونے والی ہے تو آپ میرے درختوں کی کاٹ چھانٹ کر دو۔ لکڑہارا ایک کنارے سے شروع ہوا اور اس کے محل کی تمام درختوں کی آہستہ آہستہ کاٹ چھانٹ کرنے لگا۔ کاٹ چھانٹ کرتے کرتے وہ تھک جاتا حسب معمول اور پھر بیٹھ جاتا تھا۔ شہزادی نے کہا جب وہ اپنا کام ختم کر چکا تو شہزادی نے کہا کہ میں تمہارے اس پرخلوص نیت سے کام کرنے پر تمہیں ایک موتیوں کا سونے کا ہار دینا چاہتی ہوں۔ سونیوں سے جڑے ہوئے اس نے ایک ہار موتیوں کا لکڑہارے کے ہاتھ میں تمایا تو لکڑہارے کے ہاتھ پریشانی سے کانپنے لگے کہ میں اس ہار کو کہاں رکھوں گا۔ اس کے گھر میں کوئی ایسی محفوظ جگہ نہ تھی۔ خیر وہ ہار کو لے کر چل دیا۔ راستے میں جا رہا تھا اور اسی خیالوں میں گم تھا کہ میں اس کو کہاں چھپاؤں گا۔ خیر وہ اپنے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے لگا ہار کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیوی بچوں سے کوئی ہار قیمتی ہار کو چھین کر یہ چرا کر لے جائے۔ کام کرتے کرتے اس کو 2 سال اور بیت گئے۔ شہزادی یہی ماجرا دیکھتی رہتی تھی اور ہر آنے جانے والے کو اپنی چھت کے اوپر سے نظارہ کرتی تھی۔ پھر ایک دن لکڑہارے کو جب دیکھا تو لکڑہارا لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کے ہاتھ میں اس نے اپنے ہاتھ پہ موتیوں کا ہار پکڑا ہوا تھا تو موتیوں کا ہار کی لڑی ٹوٹ گئی اور سارے موتی زمین پر بکھر گئے۔ شہزادی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور لکڑہارا وہاں بیٹھ گیا اور تمام موتی اپنے چننے لگا۔ جب اس نے اپنی موتیوں کی لڑی کو پورا کرنے کی کوشش کی تو اس کی موتیوں کی لڑی پوری نہ ہوئی۔ وہ رونے لگا اور اب پریشان بیٹھا تھا کہ اب کہاں سے ڈھونڈوں گا، میں نے اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے خراب کر لی ہے۔ شہزادی نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی ہی بات ہے، اس کے سارے موتیوں کے ہار ٹوٹ چکا ہے۔ اپنے دل میں سوچنے لگی تو کیوں نہ میں اسے ایک اور موتیوں کا ہار تھما دوں۔ شہزادی نے اسے اپنے گھر بلایا، پھر ملازم کو بھیجا اور کہنے لگی کہ میں نے سوچا کہ کافی عرصے سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی اور گھر کے درختوں کا بھی برا حال ہو گیا، دوبارہ سے کاٹ چھانٹ کی ضرورت تھی تو تمہیں بلا لیا۔ کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد پھر اسے ایک موتیوں کا ہار دے کر کہنے لگی کہ لکڑہارے میں تم سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم نے پہلے والے موتیوں کے ہار کا کیا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ میرے پاس ابھی محفوظ رکھا ہے۔ شہزادی کو اس نے نہیں بتایا کہ وہ ٹوٹ کر بکھر چکا ہے
اور میرے پاس اس کے چند ہی موتی بچے ہیں۔ خیر شہزادی نے اسے ہار دیا اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے ایک اور بھی کام تھا۔ جنگل کے اس پار ایک درخت ہے، اس کے اندر ایک پتھر محفوظ ہے۔ تمہیں اس درخت کو کاٹنا ہوگا اور اس کے اندر سے پتھر احتیاط سے مجھے لا کر دینا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کیوں نہیں، میں ابھی جاتا ہوں۔ لکڑہارا فوراً وہاں چلا گیا اور اس نے وہاں درخت کاٹا اور اس کے اندر سے ایک پتھر نکالا۔ وہ نکال کر وہ شہزادی کو دے کر چلا گیا۔ شہزادی نے اس لکڑہارے کے سامنے ہی پتھر کا سائز بہت بڑا تھا، اس نے اسے اپنے گھر کے لان میں رکھ دیا۔ اب لکڑہارا بہت پریشان تھا کہ آخر یہ پتھر درخت کے اندر کیسے محفوظ تھا۔ اسے لگا کہ شاید یہ قیمتی پتھر ہے۔ پھر وہ کافی دن کے بعد چکر لگاتا اور آ کر دیکھ کر جاتا کہ آخر اس پتھر کا کیا بنا۔ شہزادی سے ملنے کے بہانے آتا۔ ایک دن وہ وہاں آیا تو گھر میں دیکھتا ہے جس جگہ لان میں پتھر رکھا تھا وہاں ایک ہرن کھڑی تھی۔ وہ سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ لکڑہارے سے رہا نہ گیا۔ شہزادی سے سوال کیا کہ یہ سونے کی ہرن ہے یا صرف ویسے ہی چمک رہی ہے۔ شہزادی نے کہا کہ یہ اسی پتھر کی بنی ہوئی ہے اور یہ اس پتھر میں سے ہی نکلی ہے۔ لکڑہارا سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ کیسے؟ شہزادی نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ایک جادوگر مجھ سے بہت زیادہ دوستی کا ناتا تھا، تو اس نے یہ قیمتی پتھر اس وقت مجھے بتایا تھا کہ اس درخت کے اندر ہے اور تمہیں کسی لکڑہارے سے یہ کام کروانا ہوگا۔ تو اس لیے میں نے تمہیں ایک اچھا انسان سمجھتے ہوئے تم سے یہ پتھر نکلوایا اور آج یہ سونے کی ہرن بن گیا۔ اسے کچھ وقت لگا ہے سونے میں تبدیل ہونے میں۔ لکڑہارا یہ ماجرا جان کر خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہاں پیارے بچوں، آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔